صدر زرداری کا جو مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس تھا، اور اس وقت ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیو کامران خان صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان سے ہم لوگ ان ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. لیکن صدر مملکت جو ہے آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، آپ کو یہ ایک جو ہے ان کا تھوڑا سا کلپ سناتے ہیں، پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. It is time to turn a new page. If we see today as a new beginning, which it is, that we can build on our strength by investing in our people, by focusing on public needs, by harnessing our relation of our resources to create pathways to inclusive growth. I also feel that we have little time to waste. The country needs us to move on from the polarization so common now to contemporary politics. This joint house must play a leading role in the rebuilding public confidence in the parliamentary process and establish a foundation. It is time. رائٹ سر، خواتین و حضرات، آپ نے جو ہے صدر پاکستان کا جو یہ خطاب سنا ہے، میرا ایک جینوئن کویشچن ہے. پہلے میں کامران صاحب کو ویلکم کر دوں. کامران صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ. سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں. کامران صاحب، ایک پاکستانی کویشچن ہے. ہم پاکستانی ہیں، اردو ہماری قومی زبان ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ پاکستان کی قانون سازی ہوتی ہے، لیکن جو ایڈریس ہے وہ انگریزی میں کیا جاتا ہے، اور 70% آف پاکستان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بالکل ویلڈ بات ہے. اور دیکھیں، یہ نہ صرف یہ کہ صرف یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ ہماری قومی زبان ہے، یہ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری جو سرکاری زبان ہوگی وہ اردو ہوگی. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، ججمنٹ ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ نے کنورٹ ہونا ہے اردو کے اوپر، کیونکہ اس کو قومی زبان کے طور پہ اڈاپٹ کرنا ہے. اس کے باوجود آپ وہی بات کہ پارلیمنٹ جو کہ اس وقت سب سے زیادہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ماڈل ایک انسٹیٹیوٹ ہم جس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری وہاں پر ہی قانون سازی ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا ادارہ مقننہ جو ہے لیجسلیٹو فورم ہے، اس کے اوپر اگر آپ صدر پاکستان who is head of the state وہ اگر پھر انگریزی کو پریفر کریں گے اپنی تقریر کے لیے، اور ان لوگوں کو تقریر کے لیے جو کہ ان کے اپنے یعنی کہ عوامی نمائندے ہیں، تو واقعی پھر سوال تو ہوتا ہے. اور آئی ایم شیور کہ وہاں پہ جو پارلیمنٹ میں موجود لوگ ہوں گے جتنے بھی ہیں، ظاہر ہے ان میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بالکل درست بات ہے. اور کل تو بلکہ یہ بھی ہوا، ہم لوگ وہاں موجود تھے، تو کل تو یہ ہوا کہ اگر یہ تقریر اردو میں بھی ہوتی تو شاید سمجھ میں نہ آتی. اس کی وجہ یہ کہ وہ اتنا شور شرابہ تھا کہ جن اراکین نے ہیڈ فونز لگائے تھے وہی اس کو سن پا رہے تھے، ورنہ وہ میرا خیال ہے ہوتا ہر دفعہ ہی ہے یہ شور شرابہ. اپوزیشن میرا خیال ہے کہ ایک روایت سی بن گئی ہے کہ جب بھی صدر کا خطاب ہوگا تو اپوزیشن جو ہے وہ آئے گی. لیکن کل میرا خیال ہے کہ وہ اس کی آواز جو تھی اپوزیشن کی وہ زیادہ تھی، تو جس کی وجہ سے وہ تقریر واقعی ہم ایون میڈیا گیلری میں بیٹھے ہوئے لوگ جو تھے، جو وزٹرز گیلری میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے، ان کو بالکل وہ سنائی نہیں دی. اور میں نے جیسے کہ بتایا نا کہ وہ مجبوراً اراکین کو ہیڈ فونز جو ہیں وہ لگانے پڑے. تو اردو یا انگریزی دونوں صورتوں میں ایک تو یہ بات ہے کہ جی وہ ہوا نہیں، وہ اس طریقے سے سنی نہیں جا سکی. دوسری بات یہ کہ بالکل یہاں پر ہم نے اچھا اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ کبھی اردو میں بھی ہو جاتی ہیں تقریر، انگریزی میں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن میں سمجھ نہیں سکا واقعی. یہ آپ نے بات ہی یہیں سے شروع کی ہے کہ جی کیوں انگریزی، مطلب کیوں انگریزی. تو یہ تو سپریم کورٹ کے آرڈرز کی بھی وائلیشن ہے. مطلب چلے جی، زرداری صاحب سندھ میں ان کی سیاست ہے. اب سندھ کے لوگ اگر اپنے لیڈر کو سننا چاہ رہے جن کو انہوں نے ووٹ کیا ہے، اور لیڈر آگے سے جو ہے وہ برٹش ایکسنٹ میں بات کر رہا ہے، تو سائیں آپ بات کر رہے ہیں ملک کی ترقی کی، قوم کی ترقی کی، ملکی مسائل کی، قومی مسائل کی، ریاستی مسائل کی، ریاستی اداروں کی، اور سیاستدانوں کی، سیاست کی، اکانومی کی، سوسائٹی کی. تو اور یہ باتیں ساری جو ہیں وہ انہی سے کی جا رہی ہیں جو عوامی نمائندے ہیں. اور صرف دیکھیں عوامی نمائندے نہیں، یہ
پوری قوم سے ایڈریس ہوتا ہے، بالکل یہ پوری قوم سے ایڈریس ہوتا ہے، اور آپ ایک پورا روڈ میپ دے رہے ہوتے ہیں. یہ پارلیمانی سال کے آغاز پہ خطاب ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، اور وہ آپ ایک پورا جب آپ اپنا ڈیبیو دے رہے ہوتے ہیں، مطلب ڈیبیو سپیچ کر رہے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے، یعنی ایک نئی پارلیمنٹ جو کہ آئی ہے نا، پہلا خطاب تھا ان کا یہ. تو ایسی صورت میں آپ پورا ایک روڈ میپ دے رہے ہوتے ہیں. تو اب وہ روڈ میپ ہی اگر انگریزی، میرا خیال ہے پھر اس کا مطلب شاید یہ ہوگا کہ جی وہ اچھا ہے کوئی نہ سمجھے، اس لیے کہ وہ الفاظ کا گورکھ دندہ وہ ہم استعمال کرتے ہیں نا، ایک پھریز کہ جی وہ الفاظ کا گورکھ دندہ، تو یہ بھی وہی ہے. اور ویسے معاف کیجیے گا، ویسے یہ ساری یہ اسپیچ ہو، تقریر ہو، یا یہ کوئی، یہ ساری جو ہے نا جی یہ لپ سروس ہی ہوتی ہیں. جتنی اچھی باتیں صدر صاحب نے کی ہیں، اگر واقعی اس کے اوپر عمل ہو جائے، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں، جو کنسرن انہوں نے شو کیے، انہوں نے کشمیر کی بھی بات کی، انہوں نے فلسطین کی بھی بات کی، انہوں نے ملکی مسائل کی بات کی، انہوں نے اپوزیشن کو بھی ایون کہا کہ جی ایک قدم پیچھے ہٹیں اور اختلاف کی سیاست جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو بہت پیاری باتیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ میوزک ٹو یور ایئرز، بس یہ اس حد تک کی ہے کہ وہ آپ کے کانوں کو شاید بھلی لگیں یہ چیزیں، لیکن اگر اس میں وہ عمل نہ ہو، اور ہمیں پتہ ہو کہ ان چیزوں پر عمل نہیں ہوگا، تو پھر الفاظ جو ہے نا، پھر وہ تقریر کرنے والے کو پھر صرف گفتار کا غازی سمجھا جاتا ہے. بالکل ایسی. کامران صاحب آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ پاکستانیوں کو تو یہ چیز محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ ایک ہمارا بچپن میں کبھی اسکول جاتے تھے نا، تو ٹیچر کا ایک اوپننگ سینٹنس ہوتا تھا نا، صبح گڈ مارننگ کہتا تھا، ساتھ میں کہتا تھا جی پی ٹی کرنی ہے، کپڑے اچھے کرنے ہیں، پالش اچھی ہونی چاہیے، ٹائی اپ ہونی چاہیے، کالر صحیح ہونا چاہیے. تو جیسے یہ روٹین وائز، تو اب عوام کو بھی یہی لگتا ہے کہ ہاں یہ اسپیچز روٹین ہیں، یہ ہم لوگ پچھلے 30-40 سال سے یہی چیزیں سن رہے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. They just used to it، اور وہ فرسٹریٹڈ ہے اب عوام. درست بات ہے، بالکل درست بات ہے. آپ مطلب صرف اسی اسپیچ کی بات مت کیجئے، ویسے ہی جو ہمارے نیریٹو جو ہمارے پولیٹیشینز لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ یہ دیکھیں کہ جناب دہشت گردی کو ملک سے جڑ سے ختم کر دیں گے، کمر توڑ دیں گے دہشت گردوں کی، اور جناب مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، ملک میں خوشحالی آئے گی. بھائی ہم بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن اس کو ہم عملی طور پہ چاہتے ہیں، ہمیں صرف نقشہ دکھایا جاتا ہے. ہاں جی. تو ہم کہتے ہیں کہ اس نقشے کے مطابق بلڈنگ جو ہے وہ بھی بلٹ ٹرین چلنی تھی، وہ آپ کو یاد ہے وزیر آباد سے، ہے نا. مطلب نمبر آف انسٹانسز، بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں جہاں پر آپ یوں دیکھیے کہ مطلب کراچی کی ٹوٹیوں میں پانی آئے گا، ایک پوری اچھا پھر دیکھیں، اور وہ باتیں ریپیٹ کی جاتی ہیں. یعنی ابھی یہ الیکشن تازہ ہمارے گزرے ہیں، الیکشن میم کے دوران آپ نے دیکھا کہ وہ کسی نے کہا کہ جی ہم 200 یونٹ بجلی آپ کو فری دیں گے، آپ ہمیں ووٹ دیجیے، ہماری حکومت آئی. کسی نے کہہ دیا 300، انہوں نے کہا کہ جی 300 کر دو، ذرا وہ اچھا ہے، فگر جو ہے نا ذرا رچ ہونا چاہیے. تو وہ اندازہ کریں کہ وہ کر دیا. اچھا اس وقت بھی عوام کو بھی پتا تھا، جو انرجی کے ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ جی یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اور جو بولنے والے تھے، یعنی جو دعویٰ کرنے والے تھے، تقریر کرنے والے، ان کو بھی پتا تھا. ہاں جی، ان کو بھی پتا تھا کہ یہ بات جو ہے نا. لیکن وہی بات ہے کہ وہ آپ بولنے میں کیا حرج ہے، کہنے میں کیا حرج ہے، دعوے کرنے میں کیا حرج ہے، کون آپ سے عمل کروائے گا. آج آپ دیکھ لیجئے کہ وہ 200 مفت ملنے والی بات تو دور کی بات ہے، بلکہ وہ جو ٹیرف ہے وہی اب اسی طریقے سے جو ہے نا وہ اوپر جا رہا ہے، یعنی کہ اور الٹ کام ہو رہا ہے. اس بات سے نا مجھے کامران صاحب وہ عظما جو ہے بخاری میں خیال سے ان کا وہ انٹرویو یاد آ گیا، جس میں وہ عید کا شو تھا میرے خیال سے ایک اور پرائیویٹ چینل پہ، جس میں پتہ نہیں مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ تو 500 یا 800 روپے کا جو ہے وہ جوڑا پہنتی ہیں. تو میں تو ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ غریب عوام کو بتائیں کہ وہ مریم نواز صاحبہ کہاں سے جا کے وہ خریدتی ہیں، کیونکہ آسانی ہو جائے گی نا غریب عوام کے لیے. وہ بس یہی بات ہے. حالانکہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی میرا خیال ہے. دیکھیں ایک اسپوکس پرسن جو ہوتا ہے وہ شی از ناؤ اسپوکس پرسن آف پنجاب گورنمنٹ، وہاں کی وزیر ہیں وہ، تو ایک آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور آپ کو دیکھیں اس قسم کی باتیں، اس قسم کا نیریٹو جو ہے نا، تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو محروم طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، اس سے آپ مذاق کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں آپ ان کا، اس کے آپ زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں، ان کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں. وہ ایک شعر ہے نا، کسی شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. تو وہ یہاں پر وہ اس طرح کی باتیں کر کے
تو غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے. It's very unfortunate, sir. ادروائز ضرورت نہیں ہے آپ کو ان چیزوں کی. دیکھیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. اور لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا پولیٹیکل کلچر ایسا ہے کہ اس میں یہی دعوے اور یہی سبز باغ اور یہی جو دور کے ڈھول ہے نا, یہی انہی کی آوازیں جو ہے نا وہ سنائی جاتی ہیں, تو تبھی کام چلتا ہے. ایک سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا جو ان چیزوں کو ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے. چلیں سر, بگ چنک صرف ایک نہیں, ایک سوسائٹی کا بڑا طبقہ جو کہ ان کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. ہاں نہیں 510 جوڑا باندھی ہے سچی. خیر سر, کمنگ بیک ٹو دا پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہوا ہے, صدر آصف زرداری صدر بن گئی ہیں, ورنہ کسی اور کو تھا, لیکن خیر وہ آگے ہیں, وہ ناراض بیٹھے ہوئے ہیں. اختلافات لے کر نہیں چل سکتے, ملک کو سیاسی بحران سے نکالنا ہوگا, مفاہمت کرنی ہوگی. سر اس کا کیا مطلب ہے, مفاہمت کیا ہے؟ دیکھیں اس کی ایک انٹرپریٹیشن تو یہ ہے کہ یہ محض لفاظی ہے. کوئی بھی آتا ہے وہ یہی بات کہے گا, کوئی بھی مزاحمت کی بات تو نہیں کرے گا نا. دیکھیں ایک صدر, ایک آپ کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, تو وہ کبھی بھی اپنی تقریر میں یہ نہیں کہے گا, وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ جی ہم مزاحمت کریں گے جناب, اور یہ جو اپوزیشن فورسز ہیں اس کو ہم دبا کے رکھیں گے, وہ نہیں کریں گے. عملی طور پہ شاید وہ یہی کر رہے ہوں کہ ان کو دیوار سے لگایا ہوا ہو اور آپ نے ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہو. لیکن جو تقریر ہے جو انگریزی میں کی گئی یا اردو میں کی گئی تقریر رہتی ہے, اس میں پھر یہ مفاہمت کی ہی بات کرنی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں اس بات کا ادراک تمام پولیٹیشنز کو ہوتا ہے اور ہے کہ مفاہمت ہی اصل حل ہے. اور یہاں تک کہا جاتا ہے, آپ ہمارے آن دا ریکارڈ موجود ہیں, مریم صاحبہ جو ابھی چیف منسٹر ہیں پنجاب کی, انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, یعنی مفاہمت ہی ہمارا ٹارگٹ ہے. لیکن اس سے پہلے جو مزاحمت ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہم مفاہمت کر سکیں. تو ہمارے ہاں جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کے اندر مفاہمت جو ہے وہ اس کو آپ کر نہیں سکتے, کیونکہ آفٹر آل وہ یہ کہتے ہیں نا کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی, آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا ہی پڑتا ہے اور آپ کو بات چیت کرنی پڑتی ہے, اور مذاکرات کے دروازے جو ہیں وہ کبھی بند نہیں ہوتے. تو یہ اسی سیکوینس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ مفاہمت. اب جو مریم کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے نا, مریم نواز صاحبہ کی, یہ میں ان کے ہی گھر میں بھی مطلب یوز ہو سکتی ہے مفاہمت اور مزاحمت والی, کیونکہ یہ چیز دکھائی دیتی ہے نواز شریف صاحب کی. مطلب فیڈرل میں وہ آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے رہے, لیکن ہاں پنجاب میں وہ بیٹی کے ساتھ جو ہے تندور پہ بھی جا رہے ہیں. حالانکہ یہ چیف اور نواز شریف دونوں کا کام نہیں ہے, ڈسٹرکٹ بہت لوور لیول کا کام ہے یہ, ٹھیک ہے, لیکن وہ جا رہے ہیں ٹو شو سپورٹ. تو یہ ایک نون اور شین والا کانسیپٹ بھی ہے. پھر جو نون لیگ کے جو فیورٹ تھے ان کو کیبنٹ میں بھی حصہ نہیں دیا گیا. تو اچھا آپ کو میں بتاؤں, وہ ہمارے شیخ رشید صاحب جی جو کہ آج کل آؤٹ ہیں, چلے میں نہیں اسے باہر آگے بھی وہ یہ کہا کرتے تھے نا کہ جی یہ اس میں سے نون میں سے شین جو ہے نا وہ نکلے گا. تو یہ جو اس وقت موجودہ سیٹ اپ ہے بنا ہوا, اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھو جی میری بات جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گئی ہے. میں جو کہتا تھا نا کہ نون کے شین نکلے گا, وہ شین نکل گیا. کیونکہ کچھ وائبز ایسی آ رہی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت سے جب بڑے میاں صاحب کو جو پریمیئر شپ جو ہے وہ ان کو نہیں دی گئی یا نہیں ملی, یا انہوں نے خود ان کو وہ کہا گیا کہ جی آپ چھوٹے بھائی کے لیے یہ آفر کر دیں, تو اس یہ والا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا, اس کو وہ سمجھا جا رہا ہے کہ جی یہ چیز جو ہے یہ کسی جگہ ڈائجسٹ نہیں ہوئی ہے. تو وہ آپ نے وہ دیکھا ہے, کل ایک بڑا میمز بنی ہوئی ہوتی ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جہاں وہ روٹی کے والے تندور پہ گئے ہیں نا, تو ان کو وہاں پہ روٹی جو ہے نا وہ انہوں نے دکھائی ماڈل کے طور پہ, تو وہ انہوں نے اس اخبار پہ دی ہے جس میں وہ نواز شریف صاحب کا پورا فل پیج اشتہار چھپا تھا کہ جی نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہو گئے. وہ یاد ہے آپ کو الیکشن سے 2 دن پہلے, ملک بچاؤ نواز شریف والا جو ہے, نہیں الیکشن سے 2 دن پہلے تمام اخبارات کے فرنٹ پیج پہ ایک ایڈورٹائزمنٹ چھپی تھی جس کی ہیڈ لائن لگ یہ رہا تھا کہ یہ ہیڈ لائن ہے, بیسیکلی دیٹ واز این ایڈورٹائزمنٹ, اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم. تو وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ان کو جو روٹی کے لیے اخبار دیا گیا نا, تو وہ اس کے نیچے ایک بات سی بنائی ہوئی تھی. بیسیکلی اٹ واز این انڈیکیشن
کہ یہ اس مذاق میں یہ بات تھی کہ وہ ان کو شاید ریئلائزیشن دی گئی ہے کہ جی آپ کو تو عوام جو ہے نا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آپ آئے ہیں وزیر اعظم ہیں اور 4 ٹائم پرائم منسٹر کا آپ کو وہ ہونا تھا، مطلب ایک ریکارڈ جو ہے وہ ہونا تھا آپ کے لیے، وہ باقاعدہ جو لیگل ہرڈلز تھیں وہ بھی ختم ہوئی تھیں، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا ایون آپ نے وہ دیکھا کہ اس میں بھی وہ جو ڈسکوالیفیکیشن والا تھا وہ بھی انہوں نے ختم کیا، تو ساری تیاریاں اسی طرف چل رہی تھیں، اور جب یہ تھا اور اگر یہ عوام نے ایکسپیکٹ کیا ہوا بھی تھا تو ایسی صورت میں پھر بالکل 11th آور میں یہ والی تبدیلی آنا یہ کوئی اچھا شگون نہیں تھا. ہاں اس میں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں، پوری ایک فلسفی ہے، اور اس کے پیچھے دیکھا جائے تو وہی والا کانسیپٹ کہ جی حکومتیں بنانا اور حکومتیں بنوانا، یہ والی فلسفی جو ہے یہ اس کو اور اس کو تقویت ملتی ہے کہ جی ہاں یہاں پر ہمارے ہاں معاملات جو ہیں وہ میرے ذہن میں نا ایک چیز آ رہی ہے اسی سچویشن کو کرتے ہوئے، کیونکہ ابھی پاکستان معاشی بحران سے گزر ہے، بڑا سخت جو ہے اس وقت جو ہے انفلیشن بھی بڑھ رہی ہے، اور پاپولیرٹی لیول جو ہے وہ بھی ڈاؤن ہی جا رہا ہے، پی ڈی ایم کا بھی نیچے جا رہا تھا، اسی لیے پیپلز پارٹی بھی جو ہے کیبنٹ میں شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ جو سارا بوجھ ہے وہ اپنے کندھے پہ نہیں لینا چاہتی ہے. تو کیا یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جی میاں صاحب نے کہا جی شہباز صاحب آپ 6 مہینے 8 مہینے کے لیے آپ وزیر اعظم بن جائیں، یہ بوجھ اپنے کندھوں پہ لے لیں، اور جب یہ بجٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد میں آ جاؤں گا؟ کہا تو ان کو یہی گیا ہے کہ اس وقت جو سچویشن ایسی ہے، یعنی ان کو جو تیار کیا گیا اس چیز کے لیے، اس اسکیم کے لیے، تو وہ بیسک اس کی بیس لائن یہی تھی کہ اس وقت جو یہ اکانومی اور یہ جو دیگر معاملات چل رہے ہیں اس میں شاید آپ کا آنا جو ہے وہ آپ کے لیے اچھا نہ ہو، کیونکہ آپ کو عوام نے ایک آئیڈیلائز کیا ہوا ہے، اور ہم نے ایک ہائپ اتنی کریٹ کر دی ہے کہ جی آپ آئیں گے اور جادو کی چھڑی چلے گی اور سب کچھ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ نہیں ہو پائے گا، وہ نہیں ہو پائے گا، حالات ایسے نہیں ہیں، اٹ ول ٹیک ٹائم. اور اس لیے ضروری یہ ہے کہ جی آپ یہ والا جو مشکل ٹائم ہے یہ آپ ان کو دے دیا جائے شہباز شریف صاحب کو. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، یعنی ریجیم چینج کے بعد جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور اس میں شہباز شریف جو ہے جب وہ نو کانفیڈنس کے بعد بنے وزیر اعظم، اور پھر جب وہ ختم ہونے لگا نا ان کا پیریڈ، یعنی کہ نئے الیکشن آنے لگے، ٹینور پورا ہو گیا، اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے لگی، تو اس وقت سے یہ چیز جو تھی وہ آ رہی تھی کہ جی نیکسٹ پرائم منسٹر جو ہیں وہ پھر شہباز شریف ہوں گے. اس وقت سے یہ بات چل رہی تھی سرٹن کوارٹرز میں، اور حالانکہ وہ شہباز شریف صاحب اس کو کہہ رہے تھے کہ جی میں تو ظاہر ہے بڑے بھائی ہیں میرے، میں تو جو وہ کہیں گے وہ اسی طریقے سے وہ کروں گا، لیکن یہ اس وقت سے یہ بات طے تھی کہ جی نیکسٹ جو ہوگا وہ شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے. اس دوران نواز شریف صاحب کا آنا اور ان کے وہ مقدمات ختم ہونا، ان کے وہ جو ایوان فیلڈ ریفرنس میں اور فلیگ شپ ریفرنس میں ان کی جو اپیلیں تھیں اس کو ختم کرانا، وہ ساری چیز جو تھی وہ بالکل وہ بھی ساتھ پیرلل چل رہی تھی. لیکن شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ تھا اور جو سرٹن کوارٹرز ہیں ان کو بھی پتہ تھا کہ جی نیکسٹ جو پرائم منسٹر ہے وہ شہباز شریف نے ہونا. سر مطلب پھر نواز شریف صاحب کے اوپر یہ تو بنتا ہے نا، پھر مجھے کیوں بلایا؟ تو ان کے جو کور جو ہے نا فرینڈز ہیں، مطلب جو ان کے مطلب رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کے وہ جاوید لطیف، آپ کے سعد رفیق، یہ لوگ جو ہیں یہ اس وقت اسی پوائنٹ کو جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں، اور وہ دبے لفظوں میں کیا بلکہ کھلے لفظوں میں اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ جو ہے نا ہم نے تو جو کچھ کرنا تھا وہ بڑے میاں صاحب کی لیڈرشپ میں کرنا تھا. یہ والی اسکیم جو تھی ضرور موجود رہی ہوگی، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اتفاق نہیں کیا تھا. نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے تو ابھی ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ایک تو جو ہے میجورٹی نہیں ملی،
ٹھیک ہے, اور ہمارے پر کوئی liability نہیں ہے. ہمارے پہ کوئی liability نہیں ہے. بالکل بالکل مطلب کمپلیٹلی بیکڈ آؤٹ کہ بھائی یہ پرفارم کریں نہ کریں ہماری کوئی لائبلٹی نہیں ہے. ان سے آپ جیسے اینکر نے سوال کیا تھا پروگرام میں کہ جی جو آپ نے وعدے کیے ہیں وہ تو پورے کریں, آپ کی حکومت ہے. کوئی وعدے نہیں اور کہا جی ہمارے ہینڈز اپ ہیں, ہمارے کوئی وعدے نہیں ہے. آپ نے ہمیں ہم نے وعدے پورے کرنے نہیں آئے ہیں. نہیں, انہوں نے کہا آپ عوام نے چونکہ ہمیں سمپل میجورٹی دی نہیں, اور دیکھیں یہ کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں, وہ اس بات کا اپنی شکست کا اعتراف کر رہے ہیں پارٹی میں کہ جی ہمیں آپ نے ہروایا ہے, ہمیں آپ نے جتوایا نہیں, ہمیں سمپل میجورٹی نہیں ملی. سمپل میجورٹی کے لیے ہمیں باقی لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑا ہے, ان کو ساتھ بٹھانا پڑا ہے, اور وہ مانگے تانگے کی حکومت کر کے پھر ہم حکومت بنانے کے قابل ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں دیا نا نون لیگ کو آپ نے جناب جی, میجورٹی تو نہیں دی, ہمارا اکیلا وزیر اعظم تو نہیں بن سکا, تو اس لیے وہ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے جناب جی, ساڑھے تے نہ رہنا. تو پھر ریزائن کر جائیں اور نئے الیکشنز میں چلے جائیں. جاوید لطیف صاحب کہہ بھی رہے ہیں جی ہم تیار ہیں. کرنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. دیکھیں یہاں پہ ہمارے یہاں روایت نہیں ہے, ہمارے یہاں ریزائن لیے جاتے ہیں, دیے نہیں جاتے. اچھا سر, مفاہمت میں جو ہے میرے خیال سے ساری جماعتیں اکٹھی کھڑی ہیں سوائے ایک جماعت کے, پاکستان تحریک انصاف. وہ کہتی ہے یہ سارے کرپٹ ہیں, میں ٹھیک ہوں. دیکھیں اس میں ابھی جو مفاہمت کی بات ہوئی, کل ہی جو بات ہوئی زرداری صاحب نے بھی اپنے اسپیچ میں کی نا, تو اس کے بعد پھر ان سے جو پی ٹی آئی والے جو سنی اتحاد کونسل والے ہیں یعنی ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ زرداری صاحب نے تو کہا ہے کہ جی ایک قدم پیچھے ہٹیں اور مفاہمت کی بات کریں. انہوں نے کہا جی بالکل ہم بات کریں گے مفاہمت کی, سب سے پہلے آپ جو ہے نا وہ ہمارے چیئرمین کو رہا کریں, پانی چیئرمین کو رہا کریں. یعنی وہ اس وقت جو ہے وہ اس وقت ان کا جو پرائم ہے نا, اب کل جو نعرے لگ رہے تھے نا اس میں بھی یہی تھا کہ جی شرم کرو, حیا کرو اور رہا کرو, وہ یہ والی بات. شرم کرو, رہا کرو, چیئرمین کو رہا کرو. جی اچھا رائم ہو گیا. شرم کرو, حیا کرو, چیئرمین کو رہا کرو. اچھا رائم ہو گیا. ویسے چلے کامران صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے خواتین و حضرات. اور یہ ویسے نعرے پاکستان کے اندر بہت رائم کر کے جو ہے باقاعدہ بنائے جاتے ہیں, تمام سیاسی جماعتوں کے بڑے مزے کے نعرے ہوتے ہیں.